مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مسیح مسلوب کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج میں تیسرا کلمہ لے کر آیا ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع نے صلیب پر ہوتے ہوئے 7 کلمات کہے جن کا گہرا روحانی بھید بائبل مقدس کے علم الہی کی روشنی میں عیاں ہوتا ہوا منظر عام پر آتا ہے۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے پوری ہوش مندی میں ادا ہوا، جو کہ کچھ یوں ہے۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 29واں باب اور اس کی 26ویں اور 87ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اس روحانی اور بشارتی بیان جو یوحنا رسول کے معرفت انجیل مقدس میں روح القدس کی رہنمائی میں تیسرا کلمہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ درج ہے، یعنی 2 آیات میں جس کو تیسرے کلمے کی حیثیت حاصل ہے، جس کے خصوصی الفاظ کلمے کے طور پر یہ ہیں، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تیسرے صلیبی کلمے کو نجم الفاظ کی صورت میں مانا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہوتے ہوئے اپنی ہوش مندی کی روحانی سوچ میں اپنی ماں سے اپنی محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنی ماں کے لیے اپنی بڑی فکر مندی کے ساتھ اپنے شاگرد یوحنا رسول کو ذمہ داری دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اس کی ماں کو اپنی ماں جان کر تسلی دیتے ہوئے اپنے شاگرد یوحنا رسول کو ذمہ داری دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اس کی ماں کو اپنی ماں جان کر تسلی دیتے اس کی خبرگیری کرے، اور اس کے شاگرد نے اپنے خداوند کا حکم مان کر یسوع کی ماں کو اسی وقت اپنے گھر لے گیا اور اس کو اپنی ماں جان کر تسلی دینے اور خبرگیری کرنے میں مشغول ہو گیا، اور یوں خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے تک اپنی اخلاقی فکرمندی کا اظہار کیا۔ میرے عزیزو، دوسری بڑی خصوصیت اس تیسرے کلمے میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یسوع مسیح کہے کہ مطلب اس رشتے اور تعلق کو روحانی حیثیت حاصل ہے۔ یوحنا رسول یسوع مسیح سے تعلیم پانے والا اور اپنے خداوند کا فرمانبردار شاگرد تھا۔ اگر یہ تمام شاگرد فرمانبردار تھے، لیکن متی کے انجیلی بیان میں ملتا ہے کسی نے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور میں شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا، دیکھو میرے ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ متی رسول کی معرفت کے دن 12 باب 47ویں سے 50ویں آیت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی بااختیار روحانی تعلیم کے دوران جسمانی رشتے سے آگاہ کیا جو اخلاقی اور روحانی رشتہ ہے۔ یہی لوگ اس روحانی رشتے میں مسیح کے روحانی خاندان کے متعلق بیان دیتے ہیں، جو اس کے آسمانی باپ کی مرضی کے فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس روحانی رشتے کے ساتھ اپنے جسمانی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے گہرے روحانی بھید کو مسیحی ایمانداروں پر عیاں کیا گیا ہے، جیسے کہ انجیل مقدس میں اس کا اظہار موجود ہے جو ہر کسی کی توبہ کے لیے ہے، اور ضروری پہچان میرے سے یہ ہے کہ ایسے ہی مسیحی ایماندار اور عورت کی نسل ہو کر ابلیس سے عداوت رکھتے ہوئے اس کا سامنا کرتے ہیں، جیسے انجیل مقدس کا روحانی قول یاد آتا ہے کہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ اس روحانی تعلیم کے مطابق خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد یوحنا رسول کو حکم دیتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا رسول اسی وقت اس کو اپنے گھر لے گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے
روحانی رشتے کے مطابق یسوع مسیح کی ماں مریم کو اپنی ماں جان کر اس کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور یوں روحانی برکات کو اصول کا وارث بنا۔ خدا یسوع مسیح کے اس تیسرے صلیبی کلمے کی درجہ بالا مسیحی اور ضروری باتوں کو جاننے کے بعد اس تیسرے صلیبی کلمے کے علم الہی کے مطابق اس میں خدا کے الہی بید کو روح القدس کی مدد سے جاننے کا میرے عزیزو آغاز کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کی روحانی اور انسانی تاریخ دلاتی ہے کہ خدا کے الہی پروگرام کے مطابق خدا نے اپنی پہلی تخلیق آدم کے ساتھ اس کی ماں اس کے ساتھی اور مددگار کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آدم میں سے خدا نے اپنی الہی حکمت اور قدرت سے آدم کے ساتھی کو خلق کیا۔ یہ خدا کی انسانی تخلیق کا دوسرا قدم ہے جو خدا کی حکمت اور قدرت کا شاہکار تھا، جس کو خدا نے عورت کے لقب سے لقب کیا۔ پیدائش دوسرا باب اس کی 22ویں آیت۔ خدا نے اپنی محبت میں اپنی مرضی کے مطابق آدم اور عورت کو جوڑ کر زمین پر بسنے والے ایک انسانی خاندان بنایا۔ جو لقب خدا نے آدم کے لیے خلق کیے ہوئے مددگار کو دیا کہ وہ ایک عورت ہے، اسی لقب کو خدا کے دشمن ابلیس نے بھی استعمال کیا، جو شام کی صورت میں باغ عدن میں داخل ہو کر یعنی آدم اور اس کی بیوی عورت کے گھر میں جا کر اور موقع پا کر عورت سے اپنی جھوٹ کو مکارانہ گفتگو سے عورت کو اپنی دھوکہ دینے والی چال سے بہکا کر عورت کو آمادہ کیا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس ممنوع پھل کو کھائے جس کی سزا موت ہے۔ عورت کو ابلیس نے ورگلایا کہ وہ اس ممنوع پھل کو ضرور کھائے، اور اس نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور یوں وہ دونوں خدا کی نظر میں نافرمانی کے مرتکب ہو کر اپنے آپ میں خدا کے دیے ہوئے جلالی لباس سے محروم ہو کر ننگے پائے گئے، اور اپنے ننگے پن کے سبب سے خدا سے چھپنے میں کوشاں رہا کہ خدا جو ان سے محبت رکھتا تھا اور ان کو انہی کے گھر ہر روز ملنے آتا تھا، ان کو ڈھونڈ نکالا اور ان کے نافرمانی کے گناہ کی نشاندہی سے ان کو اپنی عدالت میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزیزو، خدا کی عدالت میں آدم اور اس کی بیوی عورت کو اور سانپ کو ان کی اپنے بیان کے مطابق خدا کی عدالت سے سزا یافتہ قرار دے دیا۔ پیدائش پہلا باب 28 میں کیا ہے؟ خدا کے اس انسانی جوڑے کو خلق کرنے اور جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے زندگی کے سلسلے کو اس زمین پر لانے کا یہ پروگرام تھا۔ ابلیس خدا سے دشمنی رکھتے ہوئے اپنی مکاری سے خدا کے اس پروگرام کو ناکام بنانے میں کوشاں تھا، اس لیے اس نے عورت کو بہکاتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیل دیا، مگر خدا جو اپنی حکمت اور قدرت میں سب سے بھرا ہے، خدا نے اپنی عدالت کے دوران خصوصاً عورت اور ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے اپنے اس عدالتی فیصلے کے دوران عورت کو یاد رہے کہ سچی انسانیت پر مبنی عورت کی نسل قرار پائے گی، گویا مجموعی طور پر تمام نسل انسانی عورت کی نسل نہیں ہوگی، مگر انفرادی طور پر مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے روحانی نسل عورت کی نسل قرار پائے گی۔ عورت کی نسل میں سے ابلیس کا سر کچلنے والا ہوگا، نیز تمام بنی نوح انسان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے نجات دہندہ کو دکھ میں سے گزر کر فتح حاصل کرنا ہوگی، اور یوں اس زمین پر انسانی تاریخ میں یہ عمل وقوع پذیر میرے چیزوں ہوگا۔ خدا کی عدالت کے سبب سے اپنے نافرمانی کے گناہ سے گنہگار ہوتے ہوئے آدم پریشان تھا، مگر خدا کے عدالتی فیصلے کو سن کر جو عورت کی نسل سے جاری رہنے سے آدم کی امید بھر آئی، جس کے سبب سے اس نے اپنی عورت کو جو عورت تھی، اپنی بیوی کو جو عورت تھی، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے
चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। पैदाइश 3 बाब 20 से 21 में लिखा है। मेरे अजीजों, आदम का अपनी बीवी को हवा का नाम देने से आदम के ईमान का इजहार मिलता है, जिसमें आदम को अपनी गिरी हुई हालत से अपनी बहाली की उम्मीद हासिल होती है। इससे यह हकीकत अखज़ होती है कि औरत की रूहानी नस्ल से अबलीस के सर को कुचलने वाला पैदा होगा, और वो गुनाह की इस लानत को दूर करने से इंसानी नस्ल गुनाह से रहाई और खुदा के साथ बहाली को हासिल करेगा। खुदा ने आदम और हवा को चमड़े के कुर्ते पहनाकर उनके नंगेपन का इलाज मुहैया कर दिया, ताकि उनकी खुदा तक रसाई के लिए नंगापन की रुकावट दूर हो सके। ये खुदा की तमाम बड़ी इंसान को बचाने वाली मोहब्बत का ज़हारे अमल में आता है। मेरे अज़ीज़ों, इब्तिदाई तारीख़ इंसानी की सूरत हाल के बयान से ये सच्चाई जानने को मिलती है कि खुदा ने अपनी खलक की हुई इंसानी तख्लीक से खुसूसन औरत से वादा किया, जिसको खुदा अपनी हिकमत और कुदरत की सच्चाई से पूरा करेगा। खुदा ने अपनी इस इब्तिदाई दावत को अमल में लाते हुए इन अल्फाज में अपने वादे का इज़हार किया, और शाम को औरत को बहकाने की सजा शाम को जिंदगी भर देने के बाद पैदाइश 30 बाब 14वीं आयत में शाम से कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीजों, सांप यानी अबलीस की नस्ल से मुराद जिस्मानी और गैर रूहानी इंसान होंगे, और औरत की नस्ल से मुराद रूहानी जिंदगी के साथ रूहानी इंसान होंगे। इन दो तरह की इंसानी नस्ल के दरमियान खुदा ने कहा, मैं अदावत डालूंगा। मतलब मेरे अजीजों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होंगे जिनमें अब तक जंग जारी रहेगी। उस जंग में आखिरकार फतह औरत की नस्ल होगी। जिस जंग में औरत की नस्ल के वसीले से अबलीस के सर को कुचला जाएगा, और तमाम बनी नूह इंसान को उनके गुनाह से निजात और मौत से जिंदगी इंजात दहिंदा के वसीले हासिल होगी, और वो हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपनी जान कुर्बान करके हमें नई जिंदगी दी, और तमाम और बचाए हुए इंसान को हमेशा की जिंदगी खुदा की बख्शिश के तौर पर हासिल होगी, जिसका हसूल खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मुमकिन होगा, और हमेशा की जिंदगी पाने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल होकर खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में रफ़ाकत रखने का फजल हासिल करेंगे, और खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखने के खुशी और बरकत हासिल होगी। मेरे अजीजों, इल्म इलाही की रोशनी में अगर हम देखें तो अबलीस की नस्ल और औरत की नस्ल की निशानदेही से भी आगाही हमें मिलती है। औरत की नस्ल से क्या मुराद है? जो लोग मसीही ईमान के साथ रूहानी पैदाइश के जरिए नए इंसानियत की खिलत पहनेंगे, वो रूहानी होते हुए औरत की नस्ल करार पाएंगे, जिससे मुराद ये है कि उनकी फितरत में जो रूहानी फितरत होगी, उस फितरत में आदम की फितरत का कोई अमल दखल नहीं होगा। वो ना खून से, ना जिस्म से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। ने याद रहा, खुदा के सच्चे फरजान बेटे से मोहब्बत रखने में कभी नाकाम नहीं होंगे। वो अपनी रूहानी जिंदगी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अमल में होकर खुदावन के फरजान होने का इज़हार करते हैं। वो हर एक इंसान के साथ अमन और सलामती से खालिस मोहब्बत में पेश आते हैं। अबलीस की नस्ल, अबलीस की से मुराद के ना ही अबलीस इंसानों को खलक करता और ना इंसानों को जन्म देता है, मगर जो इंसान अबलीस की पैरवी करने वाले, अबलीस की फितरी सोच अपनाने वाले, दुनिया और दुनिया की चीजों के असूल की खातिर अबलीस की प्रस्तिश करने वाले और अबलीस के धोखा देने सलाह मानकर अपने खालिक के खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने वाले करार पाते हैं।
ऐसे ही इंसान को अब्लिस के फर्जंद के होने के इल्जाम ठहराते हैं। जैसा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अब्लिस के फर्जंदों की निशानदेही करते हुए अब्लिस के इंसानों की दुश्मनी से आलूदा फिक्र का इज़हार किया कि वो शुरू से खूनी और सच्चाई का मुखालिफ है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। गोया झूठ को उसने आजाद किया, और जो कोई झूठ को पसंद करता है और झूठ बोलता है वो अब्लिस का पैरोकार बनकर अब्लिस की नस्ल मेरे अजीजों अकरार पाता है। यूना रसूल मसीह ईमानदारों के नाम अपना पहला खत लिखते हुए अब्लिस के फर्जंदों की निशानदेही की है। यूना रसूल की तरफ से रूहुल कुदस की रहनुमाई में याद दिलाया गया कि जो कोई गुनाह करता है वो अब्लिस से है। मतलब ये है कि जो आदतन गुनाह के अमल को जारी रखता है और वो जो अपनी जिंदगी भर गुनाह के आदी होते हैं वो अब्लिस की नस्ल करार पाते हैं। पौलुस रसूल ने भी रूह कुदस की मामूली के साथ अब्लिस के फर्जंद की निशानदेही करते हुए उसकी मलामत की और इन अल्फाज में से कहा, ए अब्लिस के फर्जंदो, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है और खुदावंद की राह को बिगाड़ने से भुगस ना आएगी, बास ना आएगा। अमाल 13 बाब 10वीं है। अब्लिस के फर्जंद का मतलब अब्लिस का पैरोकार मुराद समझा जाता है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया है। गोया अब्लिस का फर्जंद अपने रवैये और कामों से अपनी गुनाह आलूदा और बिगड़ी हुई फितरत का इज़हार करता है, जो अब्लिस के ताबे होकर अमल में आती है। पौलुस रसूल ने जो रूह कुदस से मामूर था उस शरीर आदमी से यह कहा कि तू जो मकारी से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन और खुदा की राहों को बिगाड़ने वाला है और इस तरह कामों से खुदा की तरफ आने वालों के लिए दुख और काबर का सबब बनता और खुदा के काम में मुखालिफ के तौर पर खड़ा होता है। मेरे चीजों, इस तालीम के साथ खुदा का औरत से किया हुआ वादा पैदाइश 19वीं आयत में जो किया था, मैं औरत को खास अहमियत देकर खुदा ने अपनी दाती कार्रवाई में वो अमल में लाते हुए अपनी इब्तिदाई खलक की हुई इंसानी तख्लीक को यानी आदम और औरत को खुदा की नाफरमानी के गुनाह का मरतकब होते हुए भी खुदा की नज़र में मासूम करार पाया, यानी कि खुदा ने उनको मासूम करार दिया। अगरचे खुदा ने अपनी इब्तिदाई तख्लीक आदम और हवा को अपनी दादी सजा से सजा याफ्ता करार दे दिया, मगर उनको बेशबा मोहब्बत और अपने हुक्म की बेशबा खूबी के साथ उनको रद्द ना करते हुए अपनी बड़ी हिकमत के साथ जो वादा किया उसमें औरत को खास अहमियत देते हुए खुदा ने औरत को अपने इलाही प्रोग्राम में हिस्सादार बनाते हुए जो इस जमीन पर जिंदगी को सिलसिले को जारी रखने के लिए औरत यानी उनको जिंदों की माँ करार दिया और इस तरह इंसानों की रूहानी नस्ल की माँ करार देकर खुदा ने औरत को खास मुकाम देते हुए औरत की इज्जत और शान को बढ़ाया है। मेरे अजीजों, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब होते हुए अपने तीसरे कलमे में पाने हुए माँ से मुखातब होते हुए औरत का ताब से मुखातब हुआ। यीशु मसीह ने अपनी रूहानी सोच में उस इलाही भेद को जो पोशीदा था, यीशु मसीह ने अपनी रूहानी सोच में इलाही भेद को जानते हुए अपनी माँ को औरत का लक़ब से लक़ब किया। गोया यीशु मसीह के मुंह से अपनी माँ को औरत के लक़ब से लक़ब करना 3 अहम रूहानी सच्चाइयों पर रोशनी पड़ती है। पहला, औरत को रूहानी नस्ल के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। दूसरा, औरत की नस्ल से निजात दहिंदा पैदा होगा जो अब्लिस के सर को कुचलेगा। तीसरा, हवा की नस्ल तमाम औरतों की नुमाइंदा औरत का इंतखाब हुआ। मेरे चीज़ों, इन तीनों रूहानी सच्चाइयों को बाइबल मुक़द्दस में इल्मे इलाही के इज़हार की रोशनी में की रूहानी समझ पाकर अपने इनसे ही ईमान को ज़्यादा साफ और पुख्ता पाएंगे। मैं इन तीनों रूहानी सच्चाइयों को बयान करता हूँ। पहला, औरत की रूहानी नस्ल को फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए अपनी होशमंदी की रूहानी सोच में
خدا کے ابتدائی وعدے میں خدا کے منہ سے نکلے ہوئے عورت کے لقب سے عورت کو عزت کا مقام دیتے ہوئے خدا نے اپنے الہی پروگرام کے عمل میں اس دنیا میں زندگی کے سلسلے میں جاری رکھنے کے لیے عورت کو وسیلہ ضروری وسیلہ قرار دیا، جس کا اظہار اور ثبوت میں آدم کی بیوی ہوا نے اپنے فرزندوں کے جنم پر یہ قرار کیا، اپنے پہلے بیٹے کے جنم پر کہ مجھے خداوند سے مراد ایک مرد ملا، پیدائش چوتھا باب پہلی ہے، اور ہوا اپنے تیسرے بیٹے کی پیدائش میں کہہ گئی خدا نے حابل کے عوض جس کو قائل نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا جس کا نام سیت رکھا گیا، جس کا مطلب عوضی ہے۔ خدا کے بیٹے مسیح نے صلیب ہوتے ہوئے اپنے تیسرے کلمے کو ادا کرتے ہوئے خدا کی طرف سے عورت کو عزت کا مقام دیا جانے کو یاد رکھتے ہوئے اپنی ماں کو عورت کے لقب سے مکلم کیا۔ یسوع مسیح کی روحانی سوچ کے مطابق دوسرا سبب اپنی ماں کو عورت کے لقب سے مکلم کرنے کا مطلب یہ تھا خدا نے عورت کو روحانی نسل کی ماں ہونے کا اعزاز بخشا جو ابلیس کی نسل سے جنگ کرنے میں کوشاں ہوگی اور آخرکار عورت کی روحانی نسل کو فتح حاصل ہوگی۔ گویا ابلیس اس کی پیروی کرنے والوں کو شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنی روحانی سوچ میں یاد رکھتے ہوئے خدا کے عورت کو دیے ہوئے اعزاز میں شامل کرتے ہوئے اپنی ماں کو عورت کے لقب سے مکلم کیا، جس سے عورت کی شان اور عزت کو مانوس خاطر رکھا گیا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع نے صلیب پر اپنے تیسرے کلمے میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اس کے آسمانی مشن کے کاموں کو بجا لاتے ہوئے نہ کسی کے رحم نہ کسی کی اصلاح اور سفارش کا عمل دخل ہوگا، بلکہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح اپنی حکمت، قدرت اور فیصلے کے مطابق اپنے آسمانی مشن کو انجام دے گا۔ میرے عزیزو، تاکہ وہ کیا ہوا کام خدا کا کام جانا جائے، اس لیے کانے گلی کی شادی کی تقریب کے موقع پر اپنی ماں کو عورت کے لقب سے مکلم کیا، جبکہ اس نے میں کی کمی پورا کرنے کی سفارش کی تو اس میں یسوع نے اپنی ماں سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ یوحنا دوسرا باب چوتھی آیت۔ یسوع نے اپنے کام میں اس کی سفارش کی ضرورت نہ جانتے ہوئے اپنی ماں کو خدا سے پائے ہوئے عزت کے مقام کے حلقہ میں شامل کرتے ہوئے اپنی ماں کو عورت کے لقب سے مکلم کیا۔ دوسری روحانی سچائی عورت کی نظر سے نجات دہندہ ہوگا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا تیسرا کلمہ ادا کرتے ہوئے اپنی ہوش مندی کی سوچ میں اپنے آپ کو پورے وثوق سے جانتے ہوئے کہ وہ خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس لیے دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیتے ہوئے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور وہ اپنی صلیبی موت کے ذریعے ابلیس کے سر کو کچلنے والا ٹھہرے گا، اور یسوع مسیح میں دنیا کے انسانوں کی نجات کے کام کو عمل میں لانے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے میں فدیے میں دے۔ متی 20 باب 28 میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوئے اپنی قدرت، اپنی خدمت کے نمونے کو اپنی کفارہ شدہ موت کے ذریعے کو یاد لایا۔ اس طرح انسانوں کے گناہوں کی قیمت ادا کر کے ان کی آزادی کی خوشخبری دی جائے گی۔ یوں خدا یسوع مسیح کی ماں کو عالمگیر نجات دہندہ کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ شرف خدا کی طرف سے عورت کو دیا گیا کہ عورت کی نسل سے دنیا کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے اور عورت کی نسل ہوتے ہوئے ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ میرے عزیزو، کلام کہتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے اور ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے۔ تو خدا کا بیٹا اس سے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کاموں کو مٹائے۔ یوحنا کا پہلا خط 3 باب اس کی 8ویں آیت میں اس دنیا میں خدا کے مسیح یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی آمد کی ضروری وجہ یہی تھی کہ ایمانداروں سے ابلیس کو مکمل طور پر شکست دے کر مسیحی ایمانداروں تک ابلیس کی پہنچ کر ناکام بنائے اور مسیحی ایماندار خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں محفوظ ہو سکے اور محفوظ رہ سکے۔ اس سبب سے یسوع مسیح نے اس روحانی سوچ سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے
اپنی ماں کو معزز عورت کے لقب سے مکلف کیا. گویا یہ وہ عورت ہے جو خدا کے وعدے کے مطابق خدا کی نظر میں دنیا کے نجات دہندوں کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی ہے. تیسری اور آخری روحانی سچائی، ہوا کی نسل کی تمام عورتوں کی ہوا کی نسل کی تمام عورتوں کی نمائندہ عورت کا انتخاب ہوا. بہن کو دیکھا علم الہی یاد رہتا ہے میرے عزیزو کہ خدا نے اپنی خلق کی ہوئی آدم کی ساتھی اور مددگار کو عورت کے لقب سے مکلف کیا. عورت کی تخلیق کو خدا کی قدرت اور حکمت کا شاہکار گنا گیا ہے، جس کو خدا نے اپنی خاص توجہ کی الہی حکمت سے خلق کیا، جو خدا کی تخلیق اور عورت کی خوبصورتی اور آدم کی جاذب نظر ہونے کا ثبوت ہے. پیدائش 2:24 کے، اور جس کو خدا نے اپنے الہی پروگرام کے مطابق زمین پر زندگی کے سلسلے کو جاری رکھنے کا وسیلہ قرار دیا. یا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو کہ خدا نے اپنے الہی پروگرام میں عورت کو شمولیت دی، جو عورت کو انسانیت کے حلقے میں خدا کی طرف سے بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا. میرے عزیزو، اس بڑے روحانی مقصد کو عمل میں لاتے ہوئے خدا نے اپنی مرضی اور اپنی الہی پسند کے مطابق پاک اور پوتر ہوتے ہوئے خدا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں وسیلہ بنا، اور عورت کی نسل کی تمام عورتوں کی نمائندہ عورت قرار پائی، جن عورتوں کو مسیح ایمان کی بدولت خدا کے الہی پروگرام کے حلقہ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا. خدا کے انتخاب کے وہ نمائندہ عورت نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے، اور نجات دہندہ اپنی اس کے سر کو کچلے گا. وہ نجات دہندہ خدا کا مسیح ہوتے ہوئے خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ہے. نئے عہد نامے میں روح القدس کی ہدایت کے مطابق اس روحانی اور سچی حقیقت کا اظہار اس طرح ملتا ہے. جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. غلطیوں 4:4 ہے. عورت سے میرے عزیزوں پیدا ہونے سے مراد خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی اختیار کی ہوئی سچی انسانیت ہے، جس کو وہ انسانیت کے لبادے کے طور پر پہن کر اس دنیا میں ہر انسان کے طریقے کی عبادت انسان بن کر انسانوں میں بس گیا. گویا وہ شریعت کے مطابق پیدا ہوا، اور اس کا الہی مقصد یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے انسانوں کی ساری لعنت کو اپنے اوپر لیے ہوئے انسان کی نجات کے سارے کام کو انجام دے، اور جو کہ اس پر ایمان لائے نجات پائے اور زندگی پائے. اور یہ بھی خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے بیٹے کی الوہیت یعنی اس کی ازلی ہستی اور روحانی شخصیت کو جو خدا ہونے کا درجہ رکھتی ہے، اپنی فروتنی اور اپنی خودی انکاری کے ساتھ اپنی حلیمی کے اظہار سے خدا کا فرمانبردار بیٹا قرار پایا. فلپیوں 2:5 سے 8. خدا نے اپنے الہی پروگرام کے مطابق دنیا کی سب عورتوں کی نمائندہ عورت کی نشاندہی اپنے طریقے اور اپنے انتظام کے مطابق اس طرح کی ہے. لوکا 1:12 سے 33. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرائی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. میرے عزیزو، خدا کی نظر میں کنواری کے اور ہاں پیدا ہونے والا بیٹا خدا کی طرف سے ہوگا، اور وہ داؤد کی نسل سے تعلق رکھنے والا داؤد کا جائز وارث ہوگا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آسمانی باپ کا وارث ہوتے ہوئے ہمیشہ تک بادشاہ ہوگا. اور یوں خدا نے اپنے فضل سے کنواری مریم کا انتخاب کیا، جس کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ماں ہونے کا یعنی اس کے دنیا میں آنے کا وسیلہ ٹھہری. اسی سبب سے خدا یسوع مسیح نے صلیب ہوتے ہوئے اپنی ہوش مندی کی روحانی سوچ میں اپنی ماں کو عورت کے لقب سے
मुकल्लम किया। इस तरह से खुदा यीशु मसीह की तरफ से अपनी माँ को औरत कहकर इस मौजिज़ दर्जे का इजहार किया जो खुदा के मुंह से औरत के लिए अदा हुआ था। यूं वो मरियम को करार दिया गया जो औरत की नस्ल की तमाम औरतों की नुमाइंदा औरत करार पाई। जैसे ही बड़ी मरियम ने ज़करिया घर में दाखिल होकर लिशबा को सलाम किया और यूं ही लिशबा ने मरियम को सलाम सुना रसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और लिशबा रुद्र से भर गई और बुलंद आवाज से पुकारने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझको ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। और मरियम ने भी खुदा के रुद्र की मामूली से मामूल कर नबूवत की। रूह में ये कहा मेरी जान खुदा की बुराई करती है और रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। लूका पहला बाब 46 से 28 कस्सा मरियम का सहार जो खुदा की तरफ से खुदा के कलाम के लिए वक्त हुई। इस तरह हुआ कि खुदा ने कुंवारी मरियम को इज्जत दी। उसने खुदा के दिए एजाज को कबूल करते हुए कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।